اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے عظمت رمضان۔ ماہ رمضان المبارک کی عظمتیں احادیث طیبات کی روشنی میں آج ہم بیان کریں گے، اور ایسی ایسی عظمتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کی بیان فرمائی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج اب سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور آپ کے دل کو سرور ملے گا، چونکہ یہ ماہ مبارک ہے ہی اہل ایمان کے لیے سکون کا باعث۔ روح اور جسم کو سکون میسر ہوتا ہے اس ماہ مبارک کے آتے ہی۔ تو ناظرین، آئیے ہم سماعت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس ماہ مبارک کی جو عظمتیں بیان فرمائی ہیں وہ کیا ہیں۔ ناظرین، سال کے 12 مہینے ہیں، تو 11 مہینوں میں کبھی جنت کے دروازے کھولتے ہیں تو کبھی بند ہوتے ہیں، لیکن رمضان مبارک کا ایک ایسا عظیم مہینہ ہے کہ جیسے ہی رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پورا مہینہ کھلے ہی رہتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں تو پورا مہینہ بند ہی رہتے ہیں۔ اس مہینے کی ایک عظمت یہ ہے، اور دوسری عظمت کیا ہے کہ اس مہینے کے اندر جیسے ہی یہ ماہ مبارک شروع ہوتا ہے تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! تو یہ رب ذوالجلال کا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر بڑا عظیم احسان ہے کہ جب شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ مساجد جو ہے وہ بھر جاتی ہیں، اور جو کبھی سال میں نماز کے لیے نہیں آیا ہوتا تو وہ بھی جناب سب سے پہلے آ کر جناب وہ مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے۔ تو یہ اس ماہ مبارک کی یہ عظمت ہے۔ اس ماہ مبارک کو ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ اے ماہ مبارک، کہ تیری ہی یہ برکت ہے کہ تو نے آ کر ہمیں نمازی بنا دیا، ہمیں روزہ دار بنا دیا، ہمیں گناہوں سے بچنے والا بنا دیا، ہمیں نیک اور صالح بنا دیا۔ تیری برکت سے ہم کتنے ہی گناہوں سے بچ گئے۔ اور پھر ایک اس ماہ مبارک کی برکت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس ماہ مبارک کو جو نام عطا فرمائے ہیں، فرمائے یہ شہر عظیم، یہ ایک عظیم مہینہ ہے، اور فرمایا کہ شہر مبارکن، یہ مہینہ بڑی ہی برکت والا مہینہ ہے۔ اور پھر اس ماہ مبارک کی ایک عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی کہ اس ماہ مبارک کے اندر ایک نفل ادا کیا جائے تو اللہ کریم فرض کے برابر ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! حالانکہ ساری زندگی بھی بندہ نوافل ادا کرتا رہے تو وہ کبھی فرض کے برابر نہیں ہو سکتے، لیکن اس ماہ مبارک کی یہ برکت ہے، نفلی عبادت فرض کے برابر ہو جاتی ہے، اور ایک فرض جو ادا کیا جائے اللہ کریم 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! تو ناظرین، یہ اس ماہ مبارک کی یہ برکت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے شعبان کے آخری دن ماہ رمضان مبارک کے شروع ہونے سے پہلے آپ نے صحابہ کرام رضوان کو خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس کی یہ عظمت آپ نے بیان فرمائی۔ فرمایا کہ اے لوگو، کہ تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر! اور یقیناً ہم محسوس کرتے ہیں کہ جیسے ہی یہ مہینہ بابرکت مہینہ آتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ ہر چیز جو ہے اس پر رحمت کا سایہ جو ہے وہ پڑ گیا ہے، ہر چیز بھری بھری نظر آتی ہے۔ تو یہ اس مہینے کی برکت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ کیسا مہینہ ہے؟ فرمایا یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر! ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ یہ مہینہ صبر کا ہے تو باقی مہینے کیا ہیں؟ تو ناظرین، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے تو باقی 11 مہینے وہ شکر کے مہینے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ شکر کس طرح
کہ باقی 11 مہینوں میں صبح کھاؤ، دوپہر کھاؤ، شام کو کھاؤ، اور اللہ کی نعمتیں کھاتے جاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرتے جاؤ۔ اور رات کو کیا ہے، نماز عام مہینوں میں نماز عشاء ادا کرو اور جا کر آرام کرو، تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور پھر یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر دن کو نہ کھانا، دن کو نہ کھاؤ، نہ پیو، نہ اپنی زوجہ کے قریب جاؤ، اور پھر رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے سونا نہیں ہے، بلکہ نماز تراویح ادا کرنی ہے، ساتھ قرآن کی تلاوت بھی سماعت کرنی ہے۔ تو یقیناً اہل ایمان جو ہیں اس مہینے کے اندر بڑے فیوز و برکات اکٹھے کرتے ہیں کہ ساری رات بھی جناب بیداری میں گزر جاتی ہے، اللہ کی عبادت میں، ذکر میں، فکر میں، اور دن بھی روزے سے گزر جاتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس مہینے کی ایک عظمت یہ بھی ہے کہ اس مہینے کے اندر بندہ مومن کا رزق جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو الحمدللہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ رزق کس طرح جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے، کہ کوئی غریب سے غریب بھی ہو تو سال میں کبھی اس نے وہ نعمت نہیں کھائی ہوتی، اللہ کریم اس تک بھی وہ نعمت پہنچا دیتا ہے۔ اور اس مہینے کی یہ بے شمار یہ عظمتیں ہیں، یہ رفعتیں ہیں۔ تو ناظرین، اہل ایمان تو پہلے بھی کبھی غفلت اختیار نہیں کرتے، لیکن یہ پیغام ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو غفلت کے اندر سال ہا سال سے یہ وقت گزار رہے ہیں۔ تو خدا را کیا معلوم آئندہ سال یہ ماہ مبارک نصیب ہو یا نہ ہو، تو یہ بڑے مقدروں کی بات ہے۔ اس ماہ مبارک کا جو ہے وہ آ جانا زندگی کے اندر، پھر بار بار لوٹ کر آنا، تو کتنے ہی اس کے اندر جو فیوز و برکات جو ہوتے ہیں وہ بانٹے جاتے ہیں، کتنی ہی نعمت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے تقسیم کی جاتی ہیں۔ تو ناظرین، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کا بھرپور انداز سے استقبال کرنے اور اس کی عزت اور اس کا احترام کرنے اور اس کے روزے رکھنے اور دیگر بے شمار جو عبادات ہیں اللہ کریم وہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ